أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 144 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 کی تلاوت کی گئی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے آئے، والذین، اور وہ لوگ جو ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں جو یرجون امیدوار ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ آیت کا مکمل ترجمہ دیکھیے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بہت بخشنے والے اور رحمت والے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں مفسرین نے یہ بات بیان کی کہ جیسے کہ پچھلی آیت میں ہم نے یسألونک عن الشہر الحرام والی آیت میں تشریح کی، اس کی تفسیر میں یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جحش کو اور ان کے ساتھیوں کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا تھا تاکہ مکے سے آنے والے قافلے پر نظر رکھی جائے، اور وہاں پر ان کی جانب سے ایک قتل بھی ہوا جبکہ انہوں نے حملہ کیا تھا۔ تو چونکہ وہ اس میں شک تھا کہ وہ حرمت والے مہینے میں واقعہ پیش آیا ہو، اس لیے اس واقعے کے بعد حضرت عبداللہ ابن جحش اور ان کے ساتھیوں نے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو حملہ ہم نے کیا کیا اس پر ہم کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہمارے دل کو اطمینان دیجیے آپ۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ ان الذین، کہ بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر آئے اور اللہ کے دین میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بشارت دی، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ انہوں نے جو بھی کام کیا، ان کا ایمان، ان کی ہجرت، ان کا جہاد اس امید پر ہے کہ انہیں اللہ کی رحمت مل جائے۔ انہوں نے اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت کے لیے، اللہ کے فضل کو پانے کے لیے کیا تھا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کرام کی شان ہی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہوتے تھے۔ ہمیشہ ان کی طلب یہ ہوتی تھی کہ اللہ ان سے راضی اور خوش ہو جائے۔ انہوں نے جو کام کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور اللہ تو یقیناً بخشنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں۔ اگر غلطی ہو گئی تو بخشنے والے ہیں، مغفرت کرنے، اپنے بندوں پر رحمت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے سے حضرت عبداللہ ابن جحش اور ان کے ساتھیوں کو گویا تسلی دی گئی، تشفی دی گئی کہ انہوں نے جو کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کر کیا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے ان کو رحمت ملے گی، بخشش ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ یہ ایک مختصر سی آیت ہے جس کی یہ تشریح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس آیت سے اس بات کا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا میں جب بھی ہم جو بھی کام کریں، اللہ کی رضا کو پانے کا ارادہ کرتے ہوئے کام کریں۔ چاہے ہم نماز پڑھیں، چاہے ہم روزہ رکھیں، چاہے ہم زکوٰۃ دیں، چاہے ہم قربانی کریں، جو بھی عمل ہو ہمارا وہ اللہ کی رحمت کے پانے اور اس کی رضا کو پانے کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله
إلا الله لا إله إلا الله